بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اعلان توحید۔ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ، سب کے نے پہلے یہی تاج شاہی اپنے سر تے رکھی، لیکن پہلے کئی بادشاہ نے تاج نہ پاتا کہ لوگوں کو زبردستی اپنی پرستش کرویں دا۔ کاہن اور نجومی ادھر دربار بکثرت ادھر مقرب ہن۔ نمرود نے ایک رات خواب ڈٹھے، ایک ستارہ ابھرے، ان کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور تھی رہ گئے۔ کاہنی نجومی نے یہ خواب دی تعبیر دیتی ہے، ایک فرزند ایجا پیدا تھی سی جو تیری بادشاہی دے زوال دا سبب بن سی۔ سنتے نمرود بے حد پریشان ہو گئے۔ وہ حکم دے دیتے میرے شہر جو بچہ پیدا تھے وہ قتل کر دیتے، مرد اور تک نے جدا رہے، چنانچہ ہزارہ بچے قتل کر دیتے گئے، مگر تقدیرات الہی کو کون ٹال سکتے۔ یہی دوران ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بادشاہ دے خوف کروں دی والدہ نے شہر کے دور پہاڑ دے غار میں ان کو چھپا دیتا۔ وہی غار میں چھپتی ہوں دی والدہ روزانہ کھیر پلاتے آدھی ہے۔ بعض مفسرین آدم جو 7 سال دی عمر تک کنالی کے 17 سال تک آپ وہی غار میں رہ گئے، پرورش پیدا۔ اس زمانے میں عام طور تے لوگ ستارے دی پرستش کریں۔ ایک رات آپ نے زہرہ یا مشتری ستارہ اٹھا۔ قوم کو توحید دی دعوت دینے واسطے آپ نے نہایت نفیس دل نشین انداز لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی، لوگوں اس ستارہ میرا رب ہے۔ جب اس ستارہ ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا کہ لہن والے بچوں رب نہیں بن سکتا، لہن والے نال میں محبت نہیں رکھے گا۔ والے دے بعد چمکتا ہوا چاندر ابھرے تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ جب چاندر بھی غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب میں کو ہدایت نہ دینا کہ میں بھی ان لوگوں کے گمراہ میں تم ہوتا۔ اور چمکتا دمکتا سورج ابھریا، آپ نے فرمایا اے تو انہیں سب کے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب سورج غروب ہو گئے تو آپ نے فرمایا میری قوم، میں ان تمام چیزیں کو بیدار ہاں جن کو تو سلو خدا دا شریک بنے دے۔ میں اپنی ہستی کو ذاتی طرح متوجہ کر دے جائے آسمان اور زمین کو پیدا فرمائے، بس میں صرف انہیں حق ذات دا عابد پجاری بن گیا، میں شرک کرنے والے چو نہیں۔ اور ان کی قوم ان کے نال جھگڑا کرنا پائے گی۔ آپ نے فرمایا تو صلاح میرے نال اللہ دے بارے جھگڑ دیو، اس خدا نے تمہیں کو ہدایت دیتی ہے۔ میں تہاڈے جھوٹے معبود ہیں کہ بالکل نہیں ڈرتا، سن کے بغیر میرے رب دے حکم دے تو سن لوگ اور تہاڈے دیوتا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو سمجھے دے جان دے، کیا تو سن لوگ میری نصیحت کو نہ مانے سو۔ اس واقعے کو مختصر انداز قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔
جب ابراہیم علیہ السلام تے رات دا اندھیرا تھے تو ایک تارا ڈٹھا فرمایا تسا لوگ ایک میرا رب ٹھہرے دیو جب وہ لہ گئے تو آپ نے فرمائے میں کو خوش نہیں آتے اللہ والے پر جب چادر چمکتا ڈٹھا تو فرمایا تسا لوگ ایک میرا رب بنے دے جب وہ بھی غروب ہوئے تو آپ نے فرمائے اگر میرے رب میں ہدایت نہ ڈندا تو میں بھی گمراہ میں تھیندا اور جب چمکتا ہوا سورج ڈٹھا تو فرمایا ایک تسا میرا رب سنے دیو یہ تو ان سب کے محمد ہے جب سورج غروب ہو گئے تو آپ نے آکھے میری قوم میں سب چیز کو بیدار ہاں جب تک خدا دا شریک بنے دے میں اپنا منہ اس کی طرف متوجہ کیتے جا آسمان و زمین کو پیدا کیتے میں ایک ہاں ایک مننے والا میں مشرق کے جو پڑھوں درس ہدایت غور کرو کتنا دلکش طرز بیان کس قدر مؤثر طریقہ استدلال نہ کوئی سخت کلامی نہ کہیں دے دل آزاری نہ کہیں دے جذبات کو ٹھیس ڈیون نہ کہیں غصہ ڈباون بس اپنے مقصد کو نہایت حسین پیرائے خوبصورت انداز میں قوم کے سامنے دلیل دلال پیش کر دیتے ہیں سارے سخت گو سخت زبان مقررین جواز سے یہ آیت میں ہدایت ہے ہدایت بہترین درس ہے اس طریقے دے نال اللہ دی مخلوق کو سمجھاون پیار دے نال دلیلیں دے نال دعا کرو اللہ تبارک و تعالی دعا کو سب سمجھنے عمل دی توفیق ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم صل وسلم